تھک جانا برا نہیں ہے، مایوس ہو جانا برا ہے، بہت برا۔ اور مایوس انسان تب ہوتا ہے جب اسے اللہ کی طاقتوں پہ، اس کی رحمتوں پہ یقین نہیں رہتا۔ اور ہم مایوس تب ہوتے ہیں جب ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جس نے یہ حالات پیدا کیے وہ یہ حالات بدل بھی سکتا ہے۔ ہر چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی، بلکہ کوئی بھی چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس تو اللہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، جو ہمارا واحد مددگار ہے۔ جان لو آزمائشیں وقتی ہوتی ہیں، جتنی جلدی آزمائش سے مایوس ہونے کے بجائے رب سے لو لگا لینا، اتنی جلدی آزمائش سے دستبردار بھی ہو جاؤ گے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، ہزاروں مسائل کا ایک حل، وہ ہے توکل۔ جہاں توکل ہونا وہاں شکوے نہیں ہوتے، جہاں توکل ہو وہاں دل کبھی بے سکون نہیں ہوتا۔ اگر پھر بھی لگتا ہے کہ ہمت باقی نہیں، اب تو جان لو وقت آزمائش اب ختم ہونے کو ہے۔ جب دنیا کی ٹھوکریں کھا کھا کر خود کو تنہا پاؤ، جب ٹوٹ کر ریسا ریسا ہو جاؤ، اپنا وجود کرچیوں میں بکھرا پاؤ، بس اس کی دہلیز پر سر جھکا لینا، کیونکہ وہ کل بھی ہمارے ساتھ تھا اور آج بھی ہمارے ساتھ ہے۔ تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ قربت جنسی تعلقات کے بارے میں ہے، لیکن قربت حقیقت کے بارے میں ہے۔ جب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کسی کو اپنا سچ بتا سکتے ہیں، جب آپ اس کے سامنے اپنا باطن دکھا سکتے ہیں، جب آپ اس کا ہاتھ تھامے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کا جواب ہوتا ہے کہ تم میرے ساتھ محفوظ ہو، تو یہ قربت ہے۔ من کی وادی میں محبت الہی، قربت الہی اور معرفت الہی کا چراغ روشن ہو تو باطنی تاریکی بھی دور ہو جاتی ہے۔ پھر تکبر، حسد، بغض، کینہ، غیبت، جھوٹ، ریا، طمع، حرص، نفاق اور شہوت جیسی باطنی ظلمتوں کو بھی اجالوں میں بدل دیتی ہے۔ جاہل انسان زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے؟ بھٹک سکتا ہے، اور پڑھا لکھا انسان جب بھٹکے تو وہ گمراہ ہوتا ہے۔ بھٹکے ہوں کو رہنما مل جاتے ہیں، ناخدا مل جاتے ہیں۔ گمراہوں کو منزلیں نہیں ملتیں، کیونکہ ان کا رخ صحیح سے غلط کی طرف موڑ دیا جاتا ہے، تقدیر الہی سے۔ یہ سزا ہی ہوتی ہے کہ انسان کو درست راستہ نظر تو آتا ہے، مگر وہ اس پر چل نہیں سکتا۔ صبر ہوتا نہیں ہے، صبر کیا جاتا ہے، اور صبر یہی ہوتا ہے کہ اپنے اندر مچتے ہر طوفان کو خود میں تھام کے اس کے ختم ہونے کا انتظار کرنا، اپنی شدتوں کو خود میں اس طرح قید کر لینا کہ معاملہ صرف اللہ کا رہ جائے۔ رب سے جڑنے کے سفر میں پل پل کی آزمائشیں ہیں، پل پل کی رکاوٹیں ہیں۔ اگر اس دنیا میں جینا اتنا ہی آسان ہوتا تو پھر وہ اللہ اسے آزمائش کی جگہ کیوں کہتا؟ زندگی تو نام ہی آزمائشوں اور مشکلات کا ہے۔ اس رب کو نیک لوگوں کی طلب نہیں ہے، اس نے تو بس یہ جہاں ہم جیسے گنہگاروں کے لیے بنایا ہے، تاکہ جب ہم ٹوٹے بکھرے اس کی بارگاہ میں جائیں تو وہ اپنی شفقت بھری رحمت سے ہمیں ڈھانپ لے۔ جہالت، بدذوقی، ناسمجھی اور بددماغی، یہ سب کتنی حقیر اور نظر انداز کر دینے کے قابل چیزیں ہیں، مگر جب یہ تمام چیزیں تمہاری زندگی میں منظم طریقے سے داخل ہوتی ہیں اور باقاعدگی سے اپنی وجود کا احساس دلاتی ہوئی تمہارے کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑی ہو جاتی ہیں،
تب نفرت کی ایک قسم پیدا ہوتی ہے، خطرناک، چالاک اور پرتشدد۔ کیا معلوم کسی کی کیا مجبوری ہو، نیک لوگوں کے عیبوں پر اور برے لوگوں کی اچھائیوں پر جو پردہ ہے، منافق لوگ سب سے زیادہ اس پردے کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اداسیاں، تھکاوٹ، غنودگی، کرب نامعلوم، خون میں مسلسل گھلتا نمک، رویوں کی سحرناکی، لہجوں کی تند مٹھاس، انسانوں کا بڑھتا ہوا سرخ آسیب، سیسہ بھرے چہروں میں شہد کی ملاوٹ، بلر ہوتے کردار، جھوٹے افسانہ نویس، یہ سب میرے اندر کوہرام برپا کیے ہوئے ہیں۔ یہ جرثومے کبھی نہیں مرتے، انہیں بار بار جی اٹھنے کی لت ہے، انہیں بار بار دفنانا ضروری ہو جاتا ہے، سو میں اب خود کو حنوط کرنے لگی ہوں۔